السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور پیپرز کی تیاری میں مصروف ہوں گے۔ آپ کی سہولت کے لیے میں نے کانٹریکٹ ایکٹ 1872 کے نوٹس آپ کو آڈیو ریکارڈنگ کی صورت میں سینڈ کرنے لگا ہوں۔ تو یہ میں نے ٹاپک وائز بنائے ہیں آپ کی سہولت کے لیے، تاکہ جب آپ ایک دفعہ بک ریڈ کر لیں پوری بک، تو اس کے بعد آپ یہ ریکارڈنگ سن لیں ٹاپک وائز، ایک ٹاپک پڑھیں، پھر ٹاپک کی ریکارڈنگ سن لیں، پھر اس کے بعد ریکارڈنگ سننے کے بعد ایک دو پھر پڑھ لیں آپ۔ تو اس طرح یہ آپ کا کنسیپچول بھی آپ کو تیار ہو جائے گا اور اس کی آپ کو ایگزام پریپریشن بھی مکمل طریقے سے آپ کی ہو جائے گی۔ لا آف کانٹریکٹ بیسیکلی ایک تجارتی قانون کی شاخ ہے جو دو یا دو سے زائد فریقین کے مابین معاہدے کے قانونی شکل میں لے کے آنا بیسیکلی کانٹریکٹ کا مقصد ہوتا ہے، جس میں ہر فریق کی ذمہ داری اور حقوق کا تعین کیا گیا ہوتا ہے۔ قانون ایسے معاہدوں کے اطلاق یعنی لاگو کرانے میں فریقین معاہدہ کو ہر طرح سے پابند کرتا ہے۔ ویسے عام الفاظ میں ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ کو ہم معنوں میں لے لیتے ہیں۔ یہ ڈیفرنس بھی آپ کے پیپر میں آ سکتا ہے کہ ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ میں ڈیفرنس بتائیں، تو یہ ایلیبوریشن آپ اچھے طریقے سے سن لیں۔ مگر ایگریمنٹ کا مطلب معاہدہ ہوتا ہے اور وہ کسی بھی شے کے متعلق ہو سکتا ہے، جیسے کوئی ان لافل پرپز کے لیے یا امورل پرپز کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ مگر جو کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ خالصتاً قانونی اور غیر اخلاقی معاہدوں کو کانٹریکٹ جو ہوتا ہے وہ خالصتاً قانونی اور اخلاقی معاہدوں کو کہتے ہیں، جنہیں بعد ازاں قانون کا سہارا بھی حاصل ہوتا ہے، یعنی ان کو قانون کے ذریعے انفورس بھی کرایا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی اموریلٹی کا یا کوئی اللیگیلٹی کا عنصر شامل نہیں ہوتا۔ ایگریمنٹ کے برعکس کانٹریکٹ کے لیے کچھ بنیادی لوازمات ہیں جن کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہر کانٹریکٹ ایک ایگریمنٹ کی شکل میں ہی ہوتا ہے، یعنی فریقین آپس میں کسی ایک بات پر ٹرانزیکشن کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ کانٹریکٹ کرتے ہوئے دونوں پارٹ یعنی دونوں فریقین کے انٹینشن جو ہوتی ہے وہ واضح ہوتی ہے، وہ معاہدے کے حوالے سے مکمل کلیئر ہوتے ہیں۔ ہر فریق اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کو اچھی طرح سمجھ چکا ہوتا ہے اور تسلیم بھی کر چکا ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر کیپیسٹی ہے، معاہدے کے فریقین اس اہل ہوں کہ وہ معاہدہ کر سکنے کے قانونی معیار پر پورا اترتے ہوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نابالغ نہ ہوں، فاتر العقل نہ ہوں اور کسی قانون کے تحت انہیں ڈسکوالیفائڈ یعنی نااہل قرار نہ دیا گیا ہو۔ چوتھا یہ کہ معاہدے میں طے کیے گئے تمام شرائط و ضوابط یعنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں کوئی ایمبیگویٹی نہ پائی جاتی ہو، بلکہ ہر ٹرم اور کنڈیشن سرٹن اور ڈیفینیٹ ہو۔ پانچویں شرط یہ کہ ہر معاہدے کے لیے فریقین کے درمیان کوئی نہ کوئی کنسیڈریشن طے کی گئی ہو۔ عام اصول یہ ہے کہ کوئی بھی معاہدہ بغیر کنسیڈریشن کے ویلڈ نہیں ہوتا، البتہ اس اصول کی کچھ ایکسیپشن بھی ہیں جن کا ذکر ہم بعد میں کریں گے۔ اگزامپل کے طور پر اے نے بی کو اپنے گاڑی 4 لاکھ روپے میں فروخت کرنے کا معاہدہ کیا۔ یہاں اے کے لیے کنسیڈریشن 4 لاکھ روپے ہے اور بی کے لیے کنسیڈریشن گاڑی ہے۔ قانونی معاہدے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی اخلاقی، قانونی یا مفاد عامہ کے مقصد کے ساتھ ہو، اس میں کوئی غیر اخلاقی ایلیمنٹ نہ ہو، غیر قانونی نہ ہو یا کوئی مفاد عامہ کے خلاف کوئی چیز شامل نہ ہو۔ دونوں فریق آزادانہ رضامندی سے معاہدہ کر رہے ہوں، ایک فریق کی طرف سے پروپوزل یعنی آفر ہو، دوسرے کی طرف سے ایکسیپٹنس ہو۔ معاہدہ یعنی کانٹریکٹ تحریری شکل میں ہو، ہر فریق کے حقوق اور ذمہ داریوں کا باقاعدہ تعین کیا گیا ہو، تحریری معاہدے کے آخر میں گواہان کے دستخط ہوں اور متعلقہ اتھارٹی سے اسے یعنی اس معاہدے کو اٹیسٹ بھی کرا لیا جائے، تو اس طرح یہ کانٹریکٹ مکمل ہو جاتا ہے۔